السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ سیاسی ترقی کے مراحل ہے کہ سیاسی ترقی جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے اس کے سٹیجز کیا ہیں۔ ہاؤ وی لک پولیٹیکل ڈیولپمنٹ، وی لک پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ان ویریس سٹیجز. If we look political development, it's a continuous process. Political development is a continuous process, and gradually it raised in various types. If we look first of all, the political development means the people who recognized and organized themselves are themselves. We can say that people come forward, they introduce themselves, as well as we look that they have some passions like as nationality, solidarity, mutual cooperation and understanding with a national consensus. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جذبہ قومیت ہو سکتا ہے، باہمی تعاون ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قسم کا جو قومی شعور ہے، اس کی بنیاد پر جو لوگ ہیں وہ اس کی بنیاد کے اوپر لوگ جو ہے وہ کام کرتے ہیں. اس کی ایک مثال دیہاتوں کے اندر نظر آتی ہے، جیسے کوئی یونین کونسل ہوئی، کوئی ٹاؤن کونسل ہوئی، لوکل گورنمنٹ کے ادارے ہوئے. ان تمام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ گریجولی اس سے ایک جو سیاسی ترقی ہے اس کی فضا قائم ہوتی ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرے پہلو پہ چونکہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری جہاں ہوگا وہاں ایک ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل سٹرکچر ہوگا، ریاست کا ایک ڈھانچہ ہوگا، اور ریاست اس کے اندر لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرے گی. جب ریاست فلاح کے لیے کام کرے گی تو اس کے اندر سیاسی ادارے ڈیولپ کیے جائیں گے، اور یہ جو سیاسی ادارے ہوں گے ان کے اندر تمام جو سٹیک ہولڈر ہوں گے، لوگ شامل ہوں گے، ان کو شامل کیا جائے گا. کسی رنگ و نسل، کسی قوم، کسی طبقے یا کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. تو سیاسی ترقی میں من حیث قوم جیسے ہوتا ہے، سوسائٹی کے تمام افراد جو ہیں ان کو شامل کیا جائے گا. اور جب اس طرح سارے لوگوں کو یکساں طور پہ ریپریزنٹیشن دی جا رہی ہوگی تو یہ پہلو سیاسی ترقی کی علامات میں سے ایک ہوگا. اسی طرح ریاست اپنے شہریوں کو سیاسی نظام میں شراکت دار بناتی ہے، اس کا انتظام کیا جاتا ہے، اور ریاست کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ طبقات کی اجارہ داری کی بجائے جو جب ایک کامن سینٹیمنٹ عوام کا ہوگا، عوام شامل ہوگی، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ڈیموکریسی کے اندر آ کر اپنا نہ صرف ایک بھرپور کردار ادا کرتے ہیں بلکہ ادارے زیادہ میچور ہوتے ہیں، اور اداروں کے اندر ایک فضا بنتی ہے، اور لوگوں کے اندر بھی ایک مزاج بن جاتا ہے کہ وہ اپنے ملک و قوم کے لیے، اپنے ریاست کے لیے کام کریں. تو جب تمام طبقات مل جل کر ریاستی امور کو سر انجام دینے، ریاستی امور کو تندہی کے ساتھ کرنے، اور اسی طرح اپنے اپنے فرائض سے منصبی، اپنی اپنی ذمہ داریاں قانون کے مطابق اور ریاست کے مروجہ اصولوں کے مطابق اپنے اوپر لازمی کر لیتے ہیں، تو اس سے سیاسی ترقی کے جو عوامل ہیں ان میں سے ایک یہ بھی نظر آئے گا کہ لوگ اس سسٹم کے اندر شراکت دار ہوں گے.
اسی طرح ریاست ایک نمایاں چیز ہے، اس کی کئی سرگرمیاں ہوتی ہیں، کئی اس کے مراحل ہیں، اور جمہوری ریاستوں کے اندر اداروں کے اندر جو افراد ہوتے ہیں وہ اداروں کو استحکام دیتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں انگلینڈ کی مثال دیکھیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیفور کرائسٹ ایرا جو ہے انگلینڈ ایک عام سا ملک ہے۔ وہ کبھی جرمنوں کے قبضے میں رہا، کبھی رومن اسٹیٹ کے قبضے میں رہا، کبھی اس کو ہم دیکھتے ہیں وہ فرانس کے قبضے میں آیا، پھر اس کے بعد تقریباً پہلی صدی عیسوی میں اس پہ جرمن قابض ہو گئے، پھر اسی دوران سلطنت روما انہیں اسے اپنے انڈر کر لیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 440 عیسوی سے جو برطانیہ ہے وہ جب ایک آزاد ملک کے طور پہ معرض وجود میں آیا، وہاں ایک ڈیولپمنٹ شروع ہوئی ہے۔ اینگلو سیکسن پیریڈ کو دیکھتے ہیں، یا اسی طرح نارمن ڈائناسٹی دیکھیں، یا پھر اس کے بعد جو ماڈرن ایرا ان کا شروع ہوا ہسٹری کا، پری ہسٹورک پیریڈ شروع ہوتا ہے تقریباً 1453 کے بعد سے، مذہبی جنگ کے اختتام کے بعد، آہستہ آہستہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن بلڈ ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کے ہاں برٹش پارلیمنٹ کا وجود عمل میں آیا، جمہوری نظام کا اختراع ہوا، تو 1649 سے 1653 کا پہلا پارلیمنٹ جو ہے، اس کے اندر انہوں نے کئی چیزوں کو انٹروڈیوس کرایا۔ سیاسی ترقی میں ایک اضافہ ہوا، اور اس ترقی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے دیکھا برطانیہ یہ جہاں لوکل گورنمنٹ سسٹم انٹروڈیوس ہوا۔ فرض مطلب یہ تھا کہ لوگوں کو شامل کرنا ہے اس ترقی کے اندر، اداروں کو ترویج دینی ہے۔ لوکل گورنمنٹ 1887 اور اسی کے بعد 1913 کا لوکل گورنمنٹ ہے، اور پھر بعد میں 1929 کا لوکل گورنمنٹ جو تھا، ادارے بلٹ ہونا شروع ہوا، اور یہی ادارے وہ بر صغیر کے اندر بھی لائے تاکہ عام لوگوں کو جہاں زیادہ عرصہ ڈیناسٹیز رہیں یا مونارکی رہی، وہاں پبلک کو انہوں نے اسٹیک ہولڈر بنا کر اس علاقے میں ایک سیاسی ترقی کے ارتقاء کو آگے بڑھایا۔ تو اسی طرح جب ہم اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ سیاسی ترقی کا کوئی اور ایلیمنٹ کیسا ہو سکتا ہے، تو اس میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی اسی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جتنی زیادہ ہمارے ہاں معاشی ترقی ہوگی، اس سے لوگوں کا لائف سٹائل بدلے گا، لوگوں کے اندر ایک شعور اجاگر ہوگا۔ پیپل ول ٹیک انٹرسٹ ان دی میٹر آف اسٹیٹ، دے ول ٹیک انٹرسٹ ٹو بی اویئر اباؤٹ دا اسٹیٹ، about the government, administrative system. They will also try to involve in the matter of state, in the matter of governance, or in the matter of electoral politics. سیاسی ترقی کے اندر ایک اور جو بڑا اہم ایشو ہے وہ ہے اداروں کا بننا، اداروں کا وجود، اور وہاں طرز انتخابات، طرز سیاست کیسی ہے، یہ بھی سیاسی ترقی کے وجود کا اظہار ہوتا ہے کہ کیا ادارے کام کر رہے ہیں، کیا جو ایڈمنسٹریٹو انسٹیٹیوشن ہیں یا الیکٹورل انسٹیٹیوشن ہیں، سیاسی ادارے ہیں، وہ کس نوعیت کے ہیں، ان کا رول کیا ہے سوسائٹی کے اندر، سوسائٹی کے حوالے سے ان کا دائرہ کار کیا ہے، لوگوں کو ان انسٹیٹیوشن کے اندر کتنی افادیت حاصل اور اہمیت حاصل ہے۔ تو جو یہ انسٹیٹیوشن ہوں گے پولیٹیکل انسٹیٹیوشن، ان کے اندر عوام کی انوالومنٹ جو ہے وہ ہو، اور ان کی جو انٹرسٹ ہے ان کا اپنے آپ کو ان کے دائرہ کار میں لانا کا جو عمل ہوگا، وہ سیاسی ترقی کا ایک نقطہ ہوگا، جس سے ہم دیکھیں گے کہ واقعی سیاسی ترقی جو ہے ہو رہی۔ اگر آپ اسی کو پاکستان کے تناظر میں دیکھ لیں، اگر آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سالوں میں جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے، بہت سارے علاقوں میں نئے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پالیٹکس کے اندر وہ لائے، اور اس میں
ग्रास रूट लेवल पर बहुत सारे ऐसे चेहरे देखे गए जिनका पहले कोई ख़ानदानी सियासी पस मंज़र नहीं था। तो पाकिस्तान को जब हम देखते हैं, पाकिस्तान के हालात को हम देखते हैं, तो इस मुल्क के अंदर जो सियासी तरक्की का असूल है वो इदारों के साथ और अवाम उन्नास के दरमियान एक रब्त की शक्ल में जुड़ा हुआ है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्लोबली जैसे मुआशी मामलात जो हैं उनमें बेहतरी आती जा रही है, लोगों के जितने मसाइल कम होते चले जाएंगे, उनका जो ज़ौक़ सियासत है वो बढ़ेगा और वो लोग फिर बेहतर किरदार अदा कर सकेंगे। तो ये 4-5 पहलू हम देख सकते हैं। इदारे कितने हैं, कैसे हैं, अवामी रवैया क्या है, अवाम की पार्टिसिपेशन क्या है, इलेक्टोरल इंस्टीट्यूशन किस नौइयत के हैं, और इसके अंदर मुआशी हालात कैसे हैं, लोगों के दरमियान जज्बा कैसा है, इत्तेहाद, यंगांगत, कौमी शऊर, इन मामलात को अगर लोगों के अंदर हम उजागर होता देखते हैं, बढ़ता देखते हैं, लोगों की इनमें इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, तो इसका एक पहलू हम ये देखते हैं कि फिर इस मुल्क के अंदर जो सियासी तरक्की है, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, क्योंकि पॉलिटिकल डेवलपमेंट एसोसिएटेड विद वैल्यूज़, इट इज़ अथॉरिटेटिव एसोसिएशन विद वैल्यूज़। तो लिहाजा ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है और इस डेवलपमेंट के जो टूल्स हैं, ज़ाहिर कि ये कैसे पता चलेगा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है, इसको मैंने उर्दू के अंदर आप लोगों के लिए सरसरी अंदाज में इसलिए डिस्कस किया कि इंग्लिश में मटेरियल मिलने के बावजूद आप लोग उर्दू में थोड़ा समझ सकें कि सियासी तरक्की किसे कहते हैं। ये कल के लेक्चर का कंटिन्यूएशन है। आगे हम एक और टॉपिक इसी का देखेंगे कि सियासी जो तरक्की है उसकी खसूसियात क्या हो सकती हैं, उनको हम कैसे देखेंगे।